کھڑا ہے، آواز میرا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم حسین کا دفاع کرنے والا۔ عزیز و حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کافی دیر خیمے سے کوئی باہر نہ نکلا نا تو میں خیموں کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ جانتے کیا ہوا؟ جب حسین آخر رخصت کے لیے خیمے میں آئے نا تو جناب زینب نے نکلنا چاہتے، ساری بیویوں سے ودا کیا، نکلنا چاہتے تو زینب نے آواز کی، بھیا میرے ماں جائے ذرا آہستہ آہستہ۔ کیا ہوا میری بہن؟ کہ بھیا رکیے، دوڑ کر گئی، صندوق سے کرتا نکالا ہے اور نکال کر حسین کو دیا، بھیا یہ میری ماں نے فاطمہ نے سیا تھا اور میری ماں نے وصیت کی تھی جب میرا حسین مقتل میں جانے لگے تو زینب یہ کرتا حسین کو دے دینا۔ حسین نے اسے بیٹا کیا، اسے چاک چاک کرنا شروع کیا، کار کار کرنا شروع کیا۔ میں پوچھتا ہوں مولا آپ کی ماں نے اتنے اہتمام سے یہ لباس سیا تھا، اسے چاک چاک کیوں کر رہے؟ حسین نے کہا اگر تمہیں نہیں معلوم عصر عاشور یہ ظالم میرا کرتا اتار لیں گے۔ پھر آگے بڑھے ہیں، پھر زینب نے آواز دی، میرے ماں جائے اپنا زہرا محرم نہرا، میرے ماں جائے ذرا ایسا۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا تھوڑا نزدیک آئیے۔ کہا اپنی گردن جھکائیے۔ حسین نے گردن جھکائی نا تو جناب زینب نے بوسہ لیا حسین کی گردن کا۔ کہا میں میری بہن نے کیا کیا؟ کہا اماں نے کہا تھا کہ جب مقتل میں حسین جانے لگے تو زینب میرے حسین کی گردن پر بوسہ دے دینا۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے شبر سے بے دردی سے قتل کرے گا۔ عجب نہیں کہ حسین نے کہا بہن زینب تم بھی اپنے شانوں سے چادر کو اٹھاؤ۔ حسین نے بوسہ لیا۔ زینب نے پوچھا ہوگا نا بھیا آپ نے میرے شانے کا بوسہ کیوں لیا؟ تو کہا تھا زینب جب میرا بابا علی دنیا سے جا رہا تھا تو میرے بابا نے کہا تھا حسین ایک وقت ایسا آئے گا کہ زینب کے بازوں میں رسیاں باندھ کر اسے کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ اس عالم میں غربت میں خیمے کے دروازے بنائے ہیں۔ امین ابن مسلم کہتا ہے میں نے بہت سارے نظارے منظر دیکھے لیکن ایک منظر میں نے عجیب و غریب دیکھا کہ جیسے حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے آئی ہے، حسین کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بابا میرا تمہیں وعدہ کر کر گیا تھا، بابا واپس نہیں آیا میرے بھیا۔ امین کہتا ہے حسین نے اسے پیار سے رخصت کیا۔ میدان میں آئے ہیں، زلجنا پر ہاتھ پھرا میرے زلجنا، میں جانتا ہوں اگر میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں نا تو تو بھی تو بھوکا پیاسا ہے نا، بس تیری زحمتیں تمام ہو گئی، میں تیرا آخری سوار ہوں، مجھے مقتل میں لے چل۔ حسین زلجنا پر سوار ہوئے، ایل ماری زلجنا آگے نہیں بڑھتا، رک گیا۔ حسین کہتے میرے رہوار جانتا ہوں تو تھک چکا ہے لیکن بس آخری لمحے ہیں، مجھے لے چل۔ عزادارو زلجنا نے اپنے سر کو جھکا دیا اور اپنی بے زبانی میں کہنے لگا مولا میں کیسے آگے بڑھوں، تیرے سینے پہ سونے والی تیری لاڈلی بچی میرے سبوں سے لپی ہے اور رو کر کہہ رہی ہے زلجنا زلجنا میرے بابا کو لے کر بچا، میرا چچا پاس وعدہ کر کر گیا تھا واپس نہیں آیا۔ حسین سواری سے اتر گئے، سکینہ کو سینے سے لگا لیا، بیٹا نانا سے وعدہ کیا تھا اپنے بابا کو جانے دے۔ سکینہ نے روکا نہیں، یہ جملہ کا بابا اچھا جانے سے پہلے ایک بار اپنے سینے پر سلا دو۔ بابا میں پتہ نہیں ہے سینہ ملے نہ ملے۔ حسین تصور کرو کربلا کی جلتی زمین پر حسین لیٹ گئے، اپنی بچی کو اپنے سینے پہ لٹایا، اسے پیار کیا، تسلیہ دی، کیا کہا ہوگا یہی تو کہا ہوگا میری جان آج سے دنیا کا دستور بدل گیا، میری بچی تم اپنی ماں کے پاس ہونا، علی اصغر میرے پاس ہوئے گا، بیٹا ماں کو تنگ نہ کرنا، جہاں سلا دے سو جانا۔ تسلیہ دیتے دیتے روایت کہتی ہے کہ سکینہ کی آنکھ لگی ہے، تھوڑی دیر بعد خواب سے بیدار ہوئے اور رو کر کہتی بابا جائیے میں آپ کو نہیں روکتی۔ حسین نے تعجب سے پوچھا میری بچی ابھی تو روک رہی تھی اب جانے کو کیوں کہہ رہی ہے؟ کہ بابا بھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے دیکھا میری دادی رو رہی ہے اور
جسے کچھ نہیں ملا وہ خاکے پر بڑا اٹھاتا تھا اور غریب کو پھینکتا تھا. اور بلا کہتا حسین زخموں سے چور تھا مختار. وہ ایک نشیب میں جا کر بیٹھ گیا. میں حسین کا تعاقب کرتا رہا کہ مجھے کوئی جگہ ملے کہ میں حسین کا نشانہ لوں. سنو